آج کے دور میں اگر قرآن ماخذ ہے وہ تو ہے، اس کے علاوہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے، اس کی کامنٹری کی ہے، اس کو ایکسپلین کیا ہے، جو اللہ کے ذمہ تھا بذریعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام کیے ہیں، اس کی شرح وضاحت کی ہے۔ تو آج کے دور میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو وہ ادر دین قرآن کیا ہے سورس جس سے ہم اس کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرح وضاحت کی ہے اس تک پہنچ سکیں؟ قرآن سورس نہیں ہے میرے نزدیک، پیغمبر کی ذات سورس ہے، یہی بات ہمارے استاد نے لکھی ہے۔ میں تو قرآن مجید سے واقف ہی نہیں ہوں، میں تو سنت سے واقف ہی نہیں ہوں، میں کسی چیز سے واقف نہیں ہوں، روئے زمین پہ میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ دین کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک شخصیت ہے، ایک شخص کی ذات ہے جو کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں، میں خدا کا منتخب کردہ ہوں، میں خدا کا پیغمبر ہوں، میں نے خدا سے گفتگو کی ہے، میرے لیے وہ دین کا ماخذ ہے۔ وہ مجھے کہے گا کہ پتھر کے اوپر لکھی ہوئی لکیروں سے دین اخذ کرو، اس سے دین اخذ کروں گا۔ وہ مجھے کہے گا چلے مراقبے کر کے الٹے لٹک کے دین اخذ کرو، اس سے دین اخذ کروں گا۔ یہ اس کی حیثیت ہے، یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ وہ ذات ہے، وہ بتائے گی کیا چیز دین کا سورس بنے گا، کیا چیز دین کا سورس نہیں بنے گی۔ ہمارے ہاں یہ بحث یہاں سے شروع نہیں ہوتی کہ ہم کہتے ہیں قرآن مجید دین کا سورس ہے۔ بھائی میں تو واقف ہی نہیں ہوں قرآن مجید کیا چیز ہے، میں تو سنت سے بھی واقف نہیں ہوں، میں ایک شخصیت سے واقف ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی ذات والا صفات کو مانتا ہوں، ان کی پیروی اور ان کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو اپنے ایمان کی بنیاد قرار دیتا ہوں۔ وہ بتائیں گے مجھے، جو بتائیں گے وہ دین ہوگا۔ وہ مجھے یہ کہیں گے کہ آدھا قرآن میں ہے، آدھا اجماع امت میں ہے، آدھا عقل میں ہے، اس طرح اخذ کروں گا۔ وہ کہیں گے کچھ بھی قرآن میں نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں جو دین ہے، میں تو قرآن کو ان کے حوالے سے جانتا ہوں۔ تو یہ پوری کی پوری بحث بالکل غلط ترتیب سے کی جاتی ہے۔ ہم کسی چیز سے واقف نہیں ہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے جو چیز دی بطور دین کے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا چیز دی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے دو چیزیں دی۔ ایک چیز جو انہوں نے دی وہ قرآن مجید ہے، کوئی اس پر اختلاف نہیں ہے۔ 1400 سال میں پوری امت متفق ہے، مسلمانوں کا اجماع اور تواتر ہے کہ جو کچھ پیغمبر کے پاس سے انیشیٹ ہوا اسی قطعیت، اسی یقین، اسی اذعان کے ساتھ میں کہتا ہوں میرے ہاتھ میں پہنچ گیا، یہ انہوں نے دیا ہے۔ اس کتاب کو جب میں پڑھتا ہوں تو وہ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے دین نہیں سکھا رہا، بلکہ وہ اپنی ذات میں دین کی تعلیم اور تربیت کر رہا ہے۔ خود قرآن نے اس کا منصب ذمہ داری یہ بتایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ تم کیا کرو گے، آیتوں کی تلاوت کرو گے اور تزکیہ کرو گے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دو گے۔ یہ کتاب کیا چیز ہے؟ یہ قانون ہے، وہ قانون جو خود قرآن بیان کرتا ہے۔ جب پیغمبر آتے ہیں دنیا میں تو اسی قانون کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسی الہامی روایت میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آتے۔ خود قرآن مجید نے بتایا شرح لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اے محمد یہ وہی دین ہے جو تم سے پیچھے چلا آ رہا ہے، کچھ نیا نہیں ہے اس کے اندر، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا ثم اوحینا الیک، پہلے فرمایا کہ اسی کی پیروی کرنی ہے۔ تو پیچھے سے نماز چلی آ رہی ہے، پیغمبر نے جاری فرما دی، پیچھے سے وضو چلا آ رہا ہے، پیغمبر نے جاری فرما دیا، نکاح طلاق پیچھے سے چلا آ رہا ہے، پیغمبر نے جاری فرما دیا، روزے پیچھے چلے آ رہے ہیں، پیغمبر نے جاری فرما دیا، تجدید کر کے، اصلاح کر کے، تصویب کر کے، اس کے اندر کوئی چیز لوگ بھول گئے تھے تو اس کی توسیع کر کے سب کچھ کر کے پیغمبر نے جاری فرما دیا۔ اس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دین کی عملی روایت ہے، عمل میں پہلے جاری تھی، پیغمبر کے پاس عمل کے ذریعے پہنچی، پیغمبر نے اپنے عمل سے پہنچا دی، پوری امت تک پہنچی، پوری امت نے اس کو آگے منتقل کیا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، نکاح طلاق کے معاملات کیا ہیں، تجہیز و تکفین کیا ہے، میل جول کے آداب، یہ سب کچھ سنت سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دین کا ماخذ ہے، قرآن اور سنت۔ اس کے بعد قرآن مجید مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے پیغمبر نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کیا ہے، اس کی پیروی نہیں کی تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ مجھے آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں نے پیغمبر سے یہ سنا تھا کہ انہوں نے ایک معاملے کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے تو یہاں تک کہا ہے کہ دنیاوی معاملات میں پیغمبر فیصلہ کرے،
اور تم نے دل میں تنگی محسوس کیے بغیر اس کو قبول کرنا، ایسا نہیں کیا تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو مجھے کوئی شخص آ کر یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر نے دین کے فلاں اصول کو سامنے رکھ کر ایک نئے اطلاق کے اوپر حکم جاری فرمایا تھا، پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ بھانجی اور خالہ اور پھوپھی اور بھتیجی کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، پیغمبر نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ تم گدھے نہیں کھا سکتے، پیغمبر نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ تم عام حالات میں بھی نماز قصر کر سکتے ہو۔ تو اب میرے ایمان کی یہ تقاضا ہے کہ میں پیغمبر کے اس فیصلے کو مانوں، تو میں اس کو مانتا ہوں۔ یہ لوگ عام طور پہ جو حجیت حدیث کی بحثیں کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ نہ ضمنی قطعی اور اس طرح کی تقسیمات کی بنیاد پر حدیث کو رد و قبول نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر پیغمبر کا کوئی فیصلہ مجھ تک پہنچا ہے اور میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ مطمئن کیوں ہو گیا ہوں؟ آپ بتا رہے ہیں، آپ نے کسی کے نسبت سے بتایا ہے، پیغمبر کھڑے ہو کے فیصلہ کریں گے تو سوال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ پیغمبر کی بات تھی، تو سر منہ انحراف میرے ایمان کے منافی ہوگا۔ تو یہ حجیت حدیث اور حدیث کو ماننا یا انکار کرنا، یہ بحثیں ہمارے یہاں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں جس معاملے میں، دنیاوی معاملے میں پیغمبر اگر فیصلہ کر دیں کہ حسن الیاس جب پیدا ہو کے 20 سال کی عمر تک پہنچے گا تو وہ الٹا کنویں میں لٹک جائے گا، میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں پیغمبر کی اس بات پہ عمل کروں۔ تو دین کی ہدایت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو دین کی جو ہدایت مجھے پہنچتی ہے اخبار احاد کے ذریعے، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ جو کچھ ذخیرہ ہمارے پاس ہے، اس کی پیروی اگر میں نہیں کرتا، یہ جانتے ہوئے کہ پیغمبر کی بات ہے، میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔